سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ 1517 سے 1924 تک سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے یعنی 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ سلطنت 3 برے اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبرالٹر، مشرق میں بحر قزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا یعنی موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ مالدووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باج گزدار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ سلاجقہ روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ کے جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا۔ 1300 تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنے بیشتر صوبے ان غازی امارتوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھی۔ انہی عمارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ میں اسکی شہر کے علاقے میں واقع تھی جس کے سردار عثمان اول تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسرے پیکار دیکھا جس میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطری ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شاہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پانسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحوں سے برسرے پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کی پیش نظر انہیں اسکی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت بروسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے، دین کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادیں ہی تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحر روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت کی فتوحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا، لیکن 1402 میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ عثمانیوں کی اولو العزمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی۔ اس سے عثمانیوں کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہرا بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے ساتھ جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اخلاق و اوصاف کے باعث ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین باب ہے۔ 29 مئی 1453 میں 21 سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کی زیر قیادت اس لشکر نے محیر العقول کارنامے انجام دیتے ہوئے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد کیسر روم بن گیا، اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ یہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے، اور انہی مقاصد کے حصول کے لیے 1480 میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اتری اور اٹورانٹا اور اپولیا کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن 1481 کے بعد سلطان فاتح کی وفات کے ساتھ ہی فتح اطالیہ کی مہم کا خاتمہ ہو گیا۔